अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। 10 हिजरी 18 ज़िलहिज्जा को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी हज से वापस आ रहे थे तो आपने पानी के एक चश्मे के पास मौजूद जगह खुम पर क़याम किया और उम्मत को एक इंतहाई अहम तरीन खुतबा दिया जिसे गदीर खुम का खुतबा कहते हैं। ये खुतबा इतना अहम है कि आज भी फ़िरका परस्त मौलवी और आलिम दीन मुसलमानों से इस खुतबा को छुपाते हैं, इन्हें सच नहीं बताते क्योंकि इस खुतबा की बहुत सारी बातें इनके फ़िरके के खिलाफ जाती हैं। सो ये लोग तरह तरह की कम दर्जा और ज़ईफ़ रिवायतों को पेश करके इस खुतबा को दबाने की कोशिश करते हैं और पिछले 1400 सालों के अंदर, सिर्फ पिछले 5 सालों के अंदर इन अहादीस मुबारका को इल्मी किताबी आलिम दीन जब सामने लेकर आए तो लोगों पर इसकी हकीकत खुली। देखें, इस्लाम किसी फ़िरका की शक्ल में नहीं आया था बल्कि अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है जिसका एक ही फ़िरका है और वो है मज़हब इस्लाम। मुसलमान की तालीमात और इसके अहकामात का मरकज़ सिर्फ कुरान और हदीस हैं और इस वीडियो के अंदर भी हम इसी हवालों से बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अपने फ़िरका की मुनासबत से बिना देखे पहले से जज करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इसे मत देखें, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को मुसलमान कहते हैं और बिना फ़िरका वारियत की हकीकत को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की अहम तरीन वीडियो साबित होगी क्योंकि ये आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ये हकीकत बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझ जैसे दीन के तालिब इल्म से भी अल्लाह क़यामत के दिन ये सवाल करेगा कि तुमने हक जान कर भी इसे लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाया, और अल्लाह क़यामत के दिन आपसे भी सवाल करेगा कि आपने इसको सुनकर इसकी तस्दीक करके फिर भी इसके सच्चा होने का इनकार क्यों किया, चाहे वो बात तुम्हारे फ़िरके के ख़िलाफ़ और तुम्हारे मुखालिफ के हक़ में क्यों ना जा रही हो। सबसे पहले उन हदीस की अथेंटिसिटी पर बात करते हैं जिनके अंदर गदीर खुम का जिक्र है, क्योंकि कुरान करीम के बाद सही हदीस की दोनों किताबों सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर ये मौजूद है। ये इतनी मुस्तनद और बार बार रिवायत हुई हैं कि मुसलमानों के तमाम बड़े फ़िरके इन पर मुत्तफ़िक हैं कि ये सही हदीस हैं। ये मुसलसल इतनी बार बयान हुई हैं कि झूठ हो ही नहीं सकती। कुरान और हदीस में बुनियादी फ़र्क ये है कि कुरान करीम जैसे आसमान से अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ बिल्कुल वैसे ही उन्हीं अल्फाज के साथ महफूज है, जबकि हदीस मुबारका को मफ़हूम के लिहाज से महफूज किया गया है कि कई सहाबा कराम ने एक ही हदीस को अपने अल्फाज के अंदर बयान किया, मगर इन सब का मफ़हूम क्योंकि एक जैसा था तो ये बिल्कुल सही हदीस या मुतवातिर हदीस बन जाती है, जैसा कि गदीर खुम के केस में है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि एक खुतबा के हर एक अल्फाज एक ही शख्स को याद हों, क्योंकि उस वक्त कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग तो थी नहीं, लिहाजा एक ही खुतबा के मुतल्लिक हमें कई अहादीस एक ही मफ़हूम के साथ कई जगह पर मिलती हैं। सबसे वजाहत से इस गदीर खुम के खुतबा की तफसीलात हमें सही मुस्लिम 62-25 के अंदर मिलती हैं। ताबेईन ऐसे लोगों को कहते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा और ना ही इनकी सोबत में रहे, बल्कि आपके सहाबा को देखा और इनकी सोबत में रहे। इस हदीस मुबारका के मुताबिक 3 ताबेईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबिक़ूनुल अव्वलून यानी इस्लाम के आगाज़ में ही मुसलमान होने वाले चंद लोगों में से एक मोतबर साहबी हज़रत ज़ैद बिन अरकम के पास गए। इन तीनों में से एक ताबेई का नाम था हुसैन बिन सबरा। उन्होंने ज़ैद बिन अरकम से कहा कि ज़ैद, अल्लाह ने आपको खैर कसीर अता की, अल्लाह ने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अता की, आपने रसूलुल्लाह की बात सुनी, इनके साथ मिलकर जिहाद किया, इनकी अमामत के अंदर नमाजें पढ़ी, आप हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनाइए। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस वक्त काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। कहने लगे कि भतीजे, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़माना बीत गया, मेरी याददाश्त भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी हदीस जो मुझे याद थी इनमें से मैं काफ़ी भूल चुका हूँ, पर हाँ, एक हदीस मुझे बिल्कुल आज भी सही से याद है जो मैं तुम्हें बयान कर देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के खुतबा से वापसी पर मक्का और मदीना के दरमियान वाक़या खुम के पानी के मकाम पर खुतबा देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, इसके बाद हमें वाज़ो नसीहत की और इसके बाद फरमाया कि ए लोगो, मैं भी इंसान हूँ, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ मौत का फरिश्ता मौत का पैगाम लेकर आए और मैं इसे कबूल कर लूँ, लेकिन मैं अपने बाद तुम में 2 बड़ी भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। पहली तो है अल्लाह की किताब, इसमें हिदायत और नूर है, तो अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रहो और इसको मजबूती से पकड़े रहो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि ये किताब तुम्हें गुमराही यानी फ़िरका वारियत की लानत से बचाएगी, इसीलिए हर मामले के अंदर सिर्फ इसी से हिदायत हासिल करना। फिर फरमाया कि दूसरी चीज़ है मेरे अहले बैत, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ, यानी इनके मामले के अंदर अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन पर जुल्म मत करना। ये अल्फाज आपने मुसलसल 3 मरतबा दोहराए। ज़ैद बिन अरकम के इन अल्फाज को सुनकर हुसैन ने कहा कि ए ज़ैद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत यानी घर वालों से मुराद कौन लोग हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात यानी पाक बीवियाँ भी अहले बैत के अंदर शामिल हैं? ज़ैद बिन अरकम ने कहा कि अज़वाज मुताहरात भी अहले बैत के अंदर दाखिल हैं, लेकिन असल के अंदर अहले बैत वो हैं जिन पर ज़कात हराम है। ज़ैद बिन अरकम ने कहा कि अली
عقیل، جعفر اور عباس کی اولادیں، یعنی آسان الفاظ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام بھائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے۔ حسین نے کہا کہ کیا ان پر صدقہ حرام ہے؟ زید بن ارقم نے کہا کہ ہاں۔ نجران کے عیسائی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے اور تمام دلیلوں کے باوجود جب وہ نہ مانے تو کہنے لگے کہ آپ ہم سے مباہلہ کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کو ایک میدان کے اندر لے آئیں اور ہم بھی اپنے گھر والوں کو، اور دونوں اللہ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹے شخص کو تباہ کر دے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے اندر صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لے کر گئے، جنہیں آتا دیکھ کر عیسائی مباہلے سے خوفزدہ ہو کر میدان سے بھاگ گئے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ پاک ان ہفتیوں کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ مگر اس ایک واقعہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل اہل بیت یعنی آپ کے گھر والوں میں کون کون شامل ہے۔ اب اس حدیث کو تو یقیناً آپ نے بچپن سے لے کر آج تک سنا ہوگا، مگر آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبہ کے اندر یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ مگر آپ نے کسی بھی ممبر کے بڑے خطبے پر غدیر خم کا مکمل خطبہ نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ اپنے گھر والوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان پر ظلم مت کرنا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ ظلم و ستم ایسا شروع ہوا کہ آج تک نہیں رکا، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو امیہ کے جن لوگوں نے شہید کیا اور ان کے بعد ان کی اولاد امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا اور امام حسین اور ان کے گھر والوں کو کربلا کے اندر شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے زین العابدین جو کہ کربلا کے اندر بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی نسل آگے بڑھی، جنہیں ایک ایک کر کے پھر سے بنو امیہ اور پھر بنو عباس کی نسل نے زہر دے کر اور کبھی قتل کروا کر اور کبھی اذیتوں میں ڈال کر ان کو شہید کروایا، یہاں تک کہ آپ کی نسل سے آخری امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا بھی باقی ہے، اور پھر سے وہی اہل بیت کے دشمن ان کے خلاف بھی ایسے ہی اکٹھا ہوں گے جو کہ مولا علی علیہ السلام کے دور کے اندر ان کے خلاف جنگ کرنے والے تھے، یعنی اہل شام اور بنو امیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے باقی بیٹوں یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جعفر، عقیل اور عباس کے ساتھ بھی بنو امیہ نے بالکل یہی سلوک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم پر یہ خطبہ اس وقت دیا جب حج کے بعد تمام عرب کے لوگ جا چکے تھے اور صرف شام اور مدینہ کے لوگ اس میدان میں موجود تھے۔ آپ جانتے تھے کہ انہی دونوں کے اختلاف کے اندر میرے اہل بیت کو شہید کرنے کی شروعات ہوگی، لہٰذا ان کو کہا کہ غور سے سنو، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اب اس ایک خطبہ کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی فرقہ باز مولوی یہ حدیث مکمل بیان کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا، تو ان اہل بیت کو کن لوگوں نے شہید کیا تھا یہ پوری تاریخ اسے کھول کر بیان کرنی پڑے گی، اور جب وہ اس تاریخ کو بیان کرے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ آج بھی انہی لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں اور ان کو صحابی بھی مانتے ہیں۔ آج کے ٹائم کے اندر جانے انجانے کے اندر یہ لوگ بھی جرم کے اندر اور اس سچ کو چھپانے میں آج برابر کے شریک ہیں، کیونکہ آج ان اہل بیت کے دشمنوں کا نام و نشان تو باقی نہیں، مگر ان کے کارناموں پر یہ فرقہ باز مولوی آج بھی پردہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن سچ کی تو خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ چھپ ہی نہیں سکتا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کا سب سے بڑا اختلاف اسی بات کا ہے کہ وہ اہل بیت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق قرآن اور حدیث کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ان کے بارے میں طرح طرح کی تعویلیں دے کر انہیں صحابی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ یزید کے دور کے اندر بھی اس کے علماء کرام نے آپس کے اندر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان یعنی اہل بیت کو شہید کرنے کی ہزاروں تعویلیں لوگوں تک پہنچائی، اور یہی آج کے فرقہ باز مولوی بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں تاریخ کا طالب علم ہو کر حوالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، نہ کہ کسی فرقے کا نمائندہ ہو کر، لہٰذا اپنے دماغ کو کھول کر ان چیزوں کو لاجیکلی اور عقلی طور پر سمجھیں اور سوچیں۔ انسان ہونے کا ثبوت دیں جو کہ سوچ اور سمجھ رکھتا ہے، نہ کہ جانور ہونے کا جو کہ ایک فرقے کے پیچھے بس آنکھیں بند کر کے چل پڑے۔ اسی غدیر خم کے مکمل خطبہ کی حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہارا رب اللہ نہیں؟ کیا میں تم لوگوں کی جان سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ سب نے ہاں میں جواب دیا کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر لیا اور ہوا میں بلند کر کے فرمایا کہ جان لو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کا میں امام ہوں اس کا امام اور جگری دوست علی بھی ہوگا۔ یہاں پر لفظ مولا سے مراد کوئی مددگار نہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے نہ کہ کسی ملک کے بادشاہ۔
جو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے، بلکہ اس کی بجائے آپ نے یہ فیصلہ امت پر چھوڑ دیا کہ اتفاق رائے سے جس کو مرضی اپنا خلیفہ چنے، اور اسی اجماع امت نے چاروں خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی اور امام حسن کو متفق ہو کر خلیفہ چنا۔ جنگ صفین کے موقع پر جب اہل شام سے جنگ ہونا تھی تو مولا علی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو ایک بڑے میدان کے اندر جمع کر کے فرمایا کہ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ نے جس کو تمہارا امام بنایا تھا، کیا وہ کبھی کسی کو ناحق قتل یا اپنے ہی لوگوں پر کبھی غلطی سے بھی جنگ کو مسلط کر سکتا ہے؟ 30 صحابہ نے یہ گواہی دی کہ ہاں ہم لوگ بھی غدیر خم کے موقع پر موجود تھے اور ہم نے یہ الفاظ خود اپنے کانوں سے سنے، کیونکہ زیادہ تر صحابی جو کہ اس خطبے کے اندر موجود تھے اس وقت تک وفات پا چکے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے جو کہ جنگ جمل کے اندر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو وہ مدینہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی تھیں۔ انہوں نے ام سلمہ سے بیان کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ امیر معاویہ کے حق کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے خلاف جنگ جمل کے اندر ہیں تو میرا ایمان کچھ ڈگمگایا کہ وہ اتنی معتبر شخصیت ہیں، رسول اللہ کی بیوی ہیں، تو میں ان کے خلاف کیسے جنگ کروں؟ لیکن دوپہر آتے آتے مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آئی کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس کی حکمران ایک عورت ہو، اور اس ایک حدیث نے مجھے گمراہی سے بچا لیا اور سمجھا دیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خطا پر تھی اور غلط فہمی میں باغی جماعت کا ساتھ دے بیٹھیں۔ اس بات کو سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور قرآن قیامت تک ایک ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ یعنی جو قرآن کا مفہوم اور مطلب وہ سمجھیں گے وہی سچا ہوگا، چاہے ان کے مخالف جتنی مرضی دلیلیں دیں، لیکن علی اس وقت حق پر ہوگا۔ بالکل یہی الفاظ آپ نے انصار کے لیے بھی فرمائے تھے کہ انصار تم پر ظلم ہوگا، صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر آ کر ملنا۔ یعنی مولا علی علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی آپ کے اہل بیت پر بھی ظلم ہونا تھا، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے جانتے تھے، اسی لیے پہلے سے امت کو آگاہ کیا تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ جب یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو انصار مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی اور ان پر ہر وہ ظلم کیا۔ واقعہ ہرا ہوا جس کے بعد رسول اللہ کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی جو کہ انصار کے بارے میں تھی کہ تم پر ظلم ہوگا لیکن صبر کرنا۔ پر آپ کبھی بھی قرآن و حدیث کے علاوہ اہل بیت کی فضیلت کا وہ بیان جو کہ رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کے بارے میں بیان کیا تھا اہل سنت کے کسی بھی پلیٹ فارم سے نہیں سنیں گے جس میں کھل کر بتایا جائے کہ اہل بیت کو کس نے کیا کیا ظلم کر کے اور کیوں شہید کیا۔ دیکھیں یہودی اور نصرانی یعنی عیسائیوں کے عالموں کا کیا قصور تھا کہ اللہ نے ان پر اتنا جلال اور غصہ کیا کہ وہ سچ کو چھپا کر لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، سچ کو جان کر بھی اپنے لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کی آمد کی پیشن گوئیاں بھی اور آپ کی نبوت کی نشانیاں بھی اپنے لوگوں سے چھپائی۔ آج اہل بیت پر ظلم کی تاریخ اور احادیث کا اصل مفہوم چھپانے کے بعد ہمارے فرقہ باز مولوی بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں کہ غدیر خم کی حدیث کا آدھا حصہ بیان کرتے ہیں جبکہ آدھے حصے کو چھپا لیتے ہیں، جو کہ قرآن و سنت کے مطابق بہت بڑی علمی خیانت اور منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ یہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر صرف اپنے مسلک کو آج مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں جس نے آج امت کو تقسیم کر دیا ہے۔ اگر سب لوگ مل کر صرف قرآن کو اپنا مسلک اور اپنا دین مان لیں تو وہ اسلام واپس آ سکتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، پر افسوس کہ یہ سب کچھ ان کے مفاد کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔